السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں جو افسانہ میں آپ کو سنا رہی ہوں اس افسانے کا نام ہے فیصلہ، اور اس افسانے کی قلمکار ہیں فوزیہ اشرف۔ ستارہ، دیکھو آ گئے تمہارے ابا جان، سغرا بیگم نے گاڑی کا ہارن سن کر کہا۔ جی اماں، آ گئے ہیں، ستارہ نے کھڑکی سے جھانک کر گیٹ کے اندر داخل ہوتی گاڑی کو دیکھ کر کہا۔ سغرا بیگم بھی کھڑکی میں آن ٹکی۔ چودھری شوکت علی اگلی نشست سے اترے۔ پچھلی سیٹ سے ان کی رشتے کی بیوہ بھاوج اور اس کی بیٹی افشاں بڑے بڑے شوپر سنبھالے اتریں اور حویلی کی پچھلی طرف بنے پورشن کی طرف بڑھ گئیں، جبکہ چودھری شوکت مردان خانے کی طرف چلے گئے۔ ڈرائیور نے گاڑی گیراج میں لگا دی۔ آ گئے ہیں اب سخی داتا، سغرا بیگم بولی۔ بس کریں اماں، آپ بھی نہ، ستارہ اکتا کر بولی۔ پتہ نہیں کیا کچھ خرید ڈالا ہے آج، سغرا بیگم کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ جب ابا جان نے کہا تھا کہ آپ بھی ساتھ چلی جائیں تو چلی جاتی نا، اب کیوں ٹینشن لے رہی ہیں، ستارہ نے ٹوکا۔ میری جاتی ہے جوتی، خود ہی کریں ان کی چاکری، میں نوکر نہیں ہوں سائمہ بی کی جو گرمی میں ان کی بیٹی کی خریداری کے لیے لوڑ لوڑ پھرتی رہوں، سغرا بیگم نے دل کی بھڑاس نکالی۔ اماں، جب ابا نے کہہ دیا ہے کہ شادی کا سارا خرچ وہ اٹھائیں گے تو آپ کیوں جان ہلکان کرتی ہیں اپنی، ستارہ سے چھوٹی چندہ نے بھی ماں کو سمجھایا۔ ہاں، حاتم تائی ہیں نا، یہ شہنشاہ کی اولاد ہیں، کیا پرواہ خرچے کی، میں تو کہتی ہوں خرچ اٹھائیں، 100 بار اٹھائیں، مگر انہیں ان کی حد میں رکھتے ہوئے خرچہ کریں۔ مگر نہ بھائی نہ، یہ تو پیسہ پانی کی طرح بہا رہے ہیں۔ ارے تھوڑا بہت جہیز بنا کر خاموشی سے 4 بندے بلوا کر نکاح پڑھوا دیتے، مگر انہوں نے تو بس میرا دل ہی جلانا ہے اور کیا۔ سائمہ بھی سغرا بیگم کی رشتے میں جٹھانی ہوتی تھی، شوکت کے تایا مرحوم کی بہو تھی وہ۔ کرنا خدا کا یہ ہوا، شوکت کے تایا اور سائمہ بی کے شوہر دونوں باپ بیٹا اکٹھے ہی ایک حادثے میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے شوہر اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھے، لہٰذا بیوہ بھاوج کو 3 بیٹیوں کے ساتھ دوسرے شہر اکیلا چھوڑنے پر شوکت صاحب راضی نہ ہوئے اور انہیں اپنی بڑی ساری حویلی میں پچھلی طرف پر بنے 2 چھوٹے کمروں کو تھوڑا بہت درست کر کے کچن باتھ روم وغیرہ بنا کر الگ پورشن کی شکل دے کر وہاں ہی ٹھہرنے پر مجبور کر دیا۔ سائمہ بی نے بھی دنیا کے رنگ ڈھنگ دیکھ رکھے تھے، سو اسی کو غنیمت جان کر اپنی 3 بیٹیوں کو لے کر اسی کونے میں دبک گئیں تاکہ اپنی بچیوں کو دنیا کی گندی نظروں سے بچا سکیں۔ مگر یہاں ان کی عزت نفس کو تار تار کرنے کو سغرا بیگم موجود تھیں، حالانکہ وہ الگ پورشن میں رہ رہی تھیں اور شوکت صاحب پر کوئی ایسا بوجھ بھی نہ تھا کہ ان کا اپنے مکان کا جو دوسرے شہر میں تھا کرایہ بھی آتا تھا۔ کچھ وہ اپنی بیٹیوں کو ساتھ لگا کر سلائی کڑھائی کا کام بھی کر لیتی تھیں۔ اب ان کی بڑی بیٹی کی شادی کا مسئلہ درپیش تھا، رشتہ بھی شوکت صاحب نے خود دیکھ بھال کر کروایا تھا اور اسے اپنی بیٹیوں کی طرح ہی رخصت کرنا چاہ رہے تھے، اور سغرا بیگم کو یہ بات بڑی چبھ رہی تھی۔ امی، باہر ارشاد آئی ہے، بیمار ہے، کہہ رہی ہے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، چندہ نے ماں کو بتایا۔ بٹھایا کدھر ہے اسے، سغرا بیگم نے رعونت سے پوچھا۔ باہر لاؤنج میں بیٹھی ہے۔ اے سی کی کولنگ تو بڑھا دے، سغرا بیگم نے چندہ سے کہتے ہوئے کروٹ بدلی۔ امی، پہلے اسے تو فارغ کر دیں، آپ تو دوبارہ سے سونے کی تیاری کر رہے ہیں، چندہ نے ماں کو یاد دہانی کروائی۔ اچھا کر دیتی ہوں فارغ، تو زیادہ پردھان نہ بن، ابھی تھوڑی دیر تک باہر نکلوں گی تو سن لوں گی اس کی فریاد، سغرا بیگم نے لاپرواہی سے کہا۔ تقریباً گھنٹے بعد ہلکا سا دروازہ بجا کر اجازت ملنے پر سندر اندر داخل ہوئی۔ چودرانی صاحبہ، وہ ارشاد کو بہت تیز بخار ہے، کافی دیر سے بیٹھی ہے، اگر کچھ مدد ہو جائے تو، سندر نے بڑے ڈرتے ڈرتے جھجک کر کہا۔ لو، جسے دیکھو اس کا سفارشی بن کر آ رہا ہے، میرا تو 2 گھڑی آرام کرنا مشکل کر دیا، سغرا بیگم خرا کر بولی۔ پھر کچھ یاد کر کے کہا، اسے حویلی کی دوسری سائڈ پر لے جا، وہاں زینب اور ہاجرہ گندم کو دھوپ لگوانے کا کام کر رہی ہیں، کچھ ان کی مدد کروا دے، پھر کرتی ہوں کچھ۔ چودرانی جی، اس کو تو بخار بڑا تیز، سندر نے حیران ہو کر کہا۔ تو پھر بخار ہی ہے،
کون سا ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں جو تھوڑا سا بھی کام نہیں کر سکتی؟ تجھے جو کہا ہے وہ کر، جس کو دیکھو مجھے ہی نصیحت کرنے لگا ہوا ہے۔ سغرا بیگم نے بڑبڑ کرتے ہوئے سر دوبارہ تکیے پر رکھا۔ سندر مجبور ہو کر ارشاد کو حویلی کی دوسری طرف پر لے آئی۔ تو بس یہاں بیٹھ جا، ایک طرف سائے میں، ہم تیرے حصے کا کام خود ہی کر لیں گے۔ پھر دوبارہ تھوڑی دیر تک جاتی ہوں میں چودرانی صاحبہ کی طرف، سندر نے ہمدردی سے کہا۔ خدا خدا کر کے تقریباً 2-3 گھنٹوں کے بعد سغرا بیگم نے ارشاد کو 500 روپے بھجوا ہی دیے۔ چودرانی جی کہہ رہی ہیں کہ یہاں ہی ڈسپینسر کو دکھا کر دوا لے لینا، قصبے کے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، وہی دوائی یہاں سے بھی مل جائے گی۔ قصبے والا ڈاکٹر تو زیادہ پیسے لے گا، یہ نہ ہو کل اور مانگنے آ جاؤ۔ سندر نے 500 روپے کے ساتھ سغرا بیگم کا پیغام بھی ارشاد کو دے دیا۔ چودھری شوکت بڑے خوشگوار موڈ میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ میٹھے میٹھے آموں سے لطف اندوز ہو رہے تھے، جو کہ ان کے اپنے باغ کے تھے۔ یہ کوئی چھوٹے موٹے چودھری نہ تھے، پھلوں کے کافی سارے باغات تھے ان کے۔ غیر ملکی منڈیوں میں بھی کافی مانگ تھی ان کے پھلوں کی۔ آدمی دیالو تھے، دل کھول کر بیوی بچوں کے ساتھ ساتھ غریبوں پر بھی خرچ کرتے، اور اللہ اتنا ہی ان کے رزق میں اضافہ کرتا جاتا۔ مگر ان کی بیگم سغرا کی عادت بالکل ان کے الٹ تھی، اسے پیسہ دانتوں سے پکڑ کر رکھنے کی عادت تھی۔ اکثر اسی عادت کی وجہ سے اس کی اور چودھری صاحب کی جھڑپ ہو جاتی تھی۔ کتنی خریداری کرا ڈالی سائمہ بی کو؟ اس وقت بھی سغرا بیگم نے چودھری شوکت کا موڈ دیکھتے ہوئے اپنی جلن نکالنے کی ٹھانی۔ ارے بھلیے لوکے، کیا خریداری کروانی ہے میں نے انہیں؟ بس جو ان کی بیٹی کے نصیب کا ہوگا وہ اسے مل جائے گا، چودھری صاحب نے نرمی سے جواب دیا۔ اکڑ تو اتنی ہے ان میں، ان جیسے لوگوں کی کیا مدد کرتی؟ اکڑ؟ مگر کس بات کی اکڑ؟ میں نے تو ان میں ہمیشہ نرمی و حلاوت ہی دیکھی۔ ہاں ہاں، آپ کو تو نرمی اور حلاوت ہی دکھانی ہے انہوں نے، مگر اتنی عقل تو ہونی چاہیے کہ جب اگلا بندہ تمہاری بیٹی کے لیے اتنا کر رہا ہے تو تم بھی آ کر ادھر کا چکر لگا جاؤ۔ میں اکیلی ہلکان ہوتی پھرتی ہوں، یہ نہیں کہ کبھی آ کر کام کاج میں ہاتھ ہی بٹا دو۔ حد کرتی ہو تم بھی، جتنا تم کام کاج میں ہلکان ہوتی ہو میں سب جانتا ہوں، کبھی ہل کر پانی تک تو پیا نہیں تم نے۔ اپنے ذاتی کام تک کام والیوں سے کرواتی ہو، اور وہ آ کر تمہارے کام کیوں کریں؟ وہ کیا ملازمہ ہیں تمہاری؟ اللہ کی راہ میں دیتے وقت تم اپنے کام کروانے کا کیوں سوچتی ہو؟ چودھری صاحب گرم ہو گئے، ان کے سارے موڈ کا ستیہ ناش ہو گیا تھا اتنی گھٹیا بات سن کر۔ اور ایک بات کان کھول کر سن لو، اس جمعے افشاں کے سسرال والے آ رہے ہیں، دن مقرر کرنے سے پہلے وہ ایک چکر لگا کر بچی کا ناپ وغیرہ لینا چاہ رہے ہیں، اور سارا انتظام ہماری طرف ہی ہوگا، کیونکہ ادھر کا لاؤنج بھی کھلا ہے اور ڈرائنگ روم بھی۔ مہمانوں کے حساب سے بیٹھنے کا اچھا انتظام ہو جائے گا۔ انتظام سارا میں خود دیکھ لوں گا، بس تم ذرا اپنا منہ بند رکھنا، کوئی بدمزگی نہ ہو، چودھری صاحب کڑے لہجے میں کہتے ہوئے مردان خانے میں چلے گئے۔ سغرا بیگم نے سارا غصہ اپنی بچیوں کے سامنے جل کڑ کر نکالا۔ امی، آپ اپنی عادتوں کو بدلیں، اللہ تعالیٰ نے بھی صلہ رحمی کا حکم دیا ہے۔ ستارہ نے، جو میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی، ماں کو سمجھایا۔ بس کرو تم، ایک میں ہی بیوقوف ہوں، باقی تم سارے تو بہت عقل مند ہو جیسے۔ سغرا بیگم جلتی بھونتی کمرے سے باہر نکل گئیں۔ مہمان آئے، خاصے پڑھے لکھے سلجھے ہوئے لوگ تھے۔ لڑکے کے والد، والدہ، 2 بہنیں اور تائی امی کو ملا کر کل 10 افراد تھے۔ چودھری صاحب نے کھانا باہر سے آرڈر کیا تھا۔ مہمانوں کی اچھی خاصی خاطر تواضع کی گئی، مگر نہ جانے کیا ہوا کہ انہوں نے جاتے ہوئے ناپ لینے کا کوئی تذکرہ نہ کیا، اور خاموشی سے ناپ لیے بغیر ہی رخصت ہو گئے۔ اگلے دن ہی ان کی طرف سے معذرت کر لی گئی۔ سائمہ بی کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ دنیا دکھاوے کو سغرا بیگم بھی چل کر تسلی دلاسا دینے گئیں۔ سغرا، کیا بنے گا میری بچیوں کا؟ ان تینوں کی فکر سے میری راتوں کی نیند اڑی ہوئی ہے۔ سوچا تھا کہ ایک کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، مگر کیا بنے گا میری بچیوں کا؟ سائمہ بی نے سسکتے ہوئے کہا۔ سغرا بیگم کے دل میں تو لڈو پھوٹ رہے تھے، اوپری دل سے ہمدردی جتاتی رہیں۔ تم فکر مت کرو، میں پتہ کرواؤں گا کہ ان لوگوں کو کیا تکلیف ہوئی ہے، شوکت صاحب نے کہا۔ ارے رہنے دیں آپ، یوں ہی خواہ مخواہ
अब बेटी वाले होकर हम क्या पता करवाते अच्छे लगते हैं, हमारी बच्ची में क्या कमी है और हो जाएगा रिश्ता। सुगरा बेगम ने परेशान होकर फ़ौरन टोका। चौधरी साहब बड़े बरहम मिजाज के साथ अंदर आए। ठंड पड़ गई तुम्हारे कलेजे में सुगरा बेगम। क्यों, क्या हुआ? इतनी भोली ना बनो। आज तफसीली बात हुई है मेरी सरफराज अहमद से। आज पता चला है कि रिश्ता टूटने में तुम्हारा हाथ था। तुम्हारी तंग दिली का तो मुझे पता था, मगर इतनी कमीनी निकलोगी तुम, ये मुझे अंदाज़ा ना था। क्या कहा उन्होंने? सुगरा बेगम ने फक होते चेहरे के साथ दोबारा सवाल किया। क्या हुआ अब्बू? सितारा भी बाप का गुस्सा देखकर डर गई। ये तुम्हारी माँ ने उन्हें कहा कि ये लोग हमारे घर का काम वगैरह कर देती हैं, इसलिए हम इसकी शादी पर इतना खर्चा कर रहे हैं, और ये कि हम अपने मुलाजमों का बहुत ख्याल रखते हैं वगैरह वगैरह। शौकत साहब ने थोड़ा सा वक्फा देकर बात जारी रखी। अब सरफराज अहमद कह रहे हैं कि हमें मालूम है कि तुम्हारे रिश्तेदार हैं, कि हमारे साथ मेरी बड़ी भाभी और दीगर लोग भी थे। उन्होंने आकर मेरे बेटे को भड़का दिया है, और अब मेरा बेटा रजामंद नहीं है इस रिश्ते पर। सुगरा बेगम, अब जो मैं करूँगा तुम सारी उम्र सर पकड़कर रोओगी। बहुत समझाया तुम्हें, मगर तुम समझने वाली चीज़ नहीं हो। चौधरी साहब गुस्से से लाल पीले होते बाहर निकल गए। अम्मी जान, अब्बा जान कल से घर नहीं आए। रात पता नहीं किस वक्त मर्दान खाने में आए या नहीं, कोई पता नहीं, और घर के अंदर तो चक्कर ही नहीं लगाया। सितारा ने फिक्रमंदी से कहा। कल आए भी तो बड़े गुस्से में, देखा नहीं कैसे हाथ मारकर जाते जाते सारी ट्रे के बर्तन मेज से नीचे गिरा कर गए थे। चंदा ने भी परेशानी जाहिर की। समझता है मैं इन गीदड़ भपकियों से डर जाऊंगी। सुगरा बेगम ने मज़े से कटे हुए आड़ूओं पर नमक छिड़कते हुए कहा। अब आया तो मैंने तो मुंह ही नहीं लगाना। उन्होंने मज़े से आड़ू का टुकड़ा उठाकर मुंह में डाला। लो तुम भी खाओ, हर वक्त की टेंशन ना लिया करो। उन्होंने प्लेट बच्चियों की तरफ बढ़ाई। नहीं, दिल नहीं चाह रहा, दोनों ने सहूलत से इनकार कर दिया। दफ़ा हो तुम दोनों, तुमने तो परेशान हो होकर मुझे भी बीमार कर देना है। क्या हुआ जो रिश्ता टूट गया? नवाबजादी का इतना अच्छा रिश्ता हो जाता। इस काबिल हैं ये लोग, रहना झोपड़ियों में, ख्वाब महलों के। वाह सुगरा बेगम वाह, शौकत साहब ने अंदर दाखिल होकर कहा। साथ सायमा बीवी थी, हल्की सी लिपस्टिक लगाए हुए। तुम्हारी इसी सोच की वजह से मैंने आज सायमा बी से निकाह कर लिया है। अब ये हमारे ऊपर वाले पोर्शन में रहा करेंगी, अपनी बच्चियों समेत। अब तुम हमारी बच्चियों की शादी में रोड़ा तो अटका कर देखना। आपा, मैंने अपनी बच्चियों की वजह से मजबूर होकर इनसे निकाह कर लिया है। मैं अकेली कहाँ उनके रिश्ते देखती फिरूंगी। सायमा बी और चौधरी शौकत ज़ीनत करके ऊपर चले गए। दोस्तों, आपको आज का मेरा सुनाया हुआ अफ़साना कैसा लगा? अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।